بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی نے میاں اور بیوی کے رشتے کو تسکین کا باعث قرار دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے تسکین کیسے بن سکتے ہیں، اس رشتے کے اندر محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، گھریلو جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ سابقہ جو ہماری مجلس تھی اس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جیسے دوسرے لوگ ہمارے حسن اخلاق کے حقدار ہیں، اس سے کہیں زیادہ حسن اخلاق کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم ایک اور نسخے کی طرف آتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ میری بیوی میری کن عادات کو پسند کرتی ہے، اور بیوی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کا خاوند اس کی کون سی عادت کو زیادہ پسند کرتا ہے، وہ ان عادات کو اپنائے۔ ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اور ایک جملہ اس بیوی کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنے خاوند کو مخاطب کر کے کہنے لگی، انی امرأۃ غریبۃ، میں ایک ایسی عورت ہوں جو آپ کے لیے نئی ہوں، غریب ہوں، یعنی میں آپ کو نہیں جانتی، میں نہیں جانتی کہ آپ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ فبشر لی ما تحب فاتا، آپ میرے لیے ان چیزوں کی وضاحت کر دیں جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں، تاکہ میں اس سے آپ کی محبت کو حاصل کر سکوں، اور وہ چیزیں میرے لیے نشاندہی کر دیں کہ جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، میں ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے آپ سے محبت میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی کے پاس ایک ہار تھا، تو جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ ہار ہمارا نہیں ہے، میں وہ غلطیاں نہیں کرنا چاہتا جو مجھ سے پہلے خلفاء نے کی ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کا وہ ہار اتروا کر، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، وہ ہار اتروا کر بیت المال میں جمع کروا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب رخصت ہونے کے بعد بیت المال کا جو نگران تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا وہ ہار ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ ہار لے سکتی ہیں۔ اس بیوی نے بڑے قیمتی بات کہی، اس نے کہا، میرا خاوند جب زندہ تھا اس وقت بھی میرے دل کے اندر جتنی محبت تھی اپنے خاوند کے لیے، اتنی ہی محبت اس کے زمین کے اندر چلے جانے کے بعد بھی ایسے ہی موجود ہے۔ جس ہار کو میرے خاوند نے میری زندگی کے اندر پسند نہیں کیا، میں وہ ہار کبھی بھی واپس نہیں لینا چاہتی۔ جو میرے خاوند کو پسند تھا مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ وفا کی ایک اعلیٰ مثال تھی
کہ جو ان کے خامد نے پسند کیا ہے بیوی نے اس کی وفا کی انتہا کر دی۔ اسی طرح ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ سرما لگاتے تھے آنکھوں میں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیوں لگایا ہے؟ فرمایا میری بیوی میری آنکھوں کے اندر سرمے کو پسند کرتی ہے۔ یہ چیزیں محبت کو بڑھاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایسی عادات کو اختیار کرنا جو خامد بیوی کی پسند کرتا ہے اور بیوی جو ہے وہ خامد کی عادات کو پسند کرتی ہے۔ اس میں سر فہرست جو چیزیں ہیں جن کی میں نشاندہی ضروری سمجھتا ہوں، لباس اور کھانا۔ یعنی عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے، ایسا کلر پہنے جو اس کے خامد کو پسند ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایسے لباس پہننے شروع کر دے جن کو شریعت نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یعنی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی پسند کے لباس کا اہتمام کرنا، اور ایک اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر کوشش کرے ایسے کھانے پکائے جو اس کے خامد کو پسند ہو۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے جن سے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ خامد جو ہے وہ گھر سے باہر ہے، وہ کسی جاب میں ہے یا کسی کام میں ہے، وہ بنی سنوری عورتوں کو دیکھتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو اس کے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی بیوی کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا لباس کیسا ہوتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یعنی عورت جو ہے، بہترین عورت کی نشاندہی بیان کی کہ جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ یعنی عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے میرے خامد کے گھر آنے کا ہے، وہ اپنے خامد کے لیے زینت کو اختیار کرے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، ایک محدث صرف اس لیے سرما ڈالتے تھے کہ ان کی بیوی کو پسند تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بن ٹھن کے رہے، کس کے لیے؟ اپنے خامد کے لیے۔ ہمارے حالمیہ یہ ہے کہ زینت اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب ایک عورت نے شادی میں جانا ہوتا ہے، جب اس کو دوسرے لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے، یا اس نے بازار جانا ہوتا ہے، تو اس وقت ساری زینتیں سامنے آتی ہیں۔ جبکہ گھر کے اندر جس کے لیے زینت کو اختیار کرنا ہے اس کو ہر وقت سر باندھ کے دکھایا جاتا ہے، اس کے لیے پسینے والا لباس ہے، اس کے لیے گھر میں ایسے ہیں عورت جیسے بیمار ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب باہر وہ بنی سنوری عورتوں کو دیکھتا ہے، گھر کے اندر ایک ایسی شکل و صورت والی عورت کو دیکھے گا جس نے اپنی حالت کو بیماری والی بنایا ہوا ہے، جس نے اچھا لباس نہیں پہنا ہوا ہے، جس نے بدبودار لباس، پسینے والا لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف ہی مائل ہوگی۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کو کے لیے زینت اختیار کرے، ایسی زینت کہ خامد اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں ایک نئے نسخے کے ساتھ جس سے ہم اپنے گھروں کے اندر سکون پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر اطمینان پیدا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔